السلام علیکم۔ آج کی کہانی آخری بیان۔ ایک سبق آموز کہانی۔ شہر کی عدالت، ایک غیر معمولی خاموش فضا میں عجیب سا بوجھ محسوس۔ لوگ آہستہ آہستہ عدالت میں داخل ہو رہے تھے، چہرے پر تجسس، سنجیدگی۔ آج ایک اہم مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ سب نظریں دروازے پہ جمی تھی جہاں جج صاحب آنے والے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور عدالت میں جج صاحب داخل ہوئے۔ لوگ احترام سے کھڑے ہو گئے، خاموشی چھا گئی۔ پورے کمرے میں گہرائی، سنجیدگی تھی۔ آج جس شخص کا مقدمہ تھا اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم شہر کا ایک معروف تاجر رہ چکا۔ اس کی دکان بازار کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ محنتی اور ایماندار سمجھتے تھے، مگر چند ماہ پہلے ایک واقعے نے اس کی ساری شہرت کو دھندلا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ہی شراکت دار کو دھوکہ دیا اور بڑی رقم اپنے پاس رکھ لی۔ یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران بھی تھے کیونکہ وہ سلیم کو ہمیشہ سچا انسان سمجھتے تھے۔ اب عدالت میں یہی مقدمہ زیر سماعت تھا۔ کئی گواہ پیش ہو چکے تھے، اب بہت سی باتیں سامنے آ چکی تھی، مگر سچ ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہو سکا تھا۔ آج آخری دن تھا جب فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اس سے پہلے سلیم کو آخری بیان دینے کا موقع ملنے والا تھا۔ کمرے کے کونے میں سلیم خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور آنکھیں نم سی لگ رہی تھی، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر سرگوشی کرنے لگے، مگر وہ خاموش بیٹھا زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد جج نے کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ وکیلوں نے اپنی باتیں دہرائی کہ جج نے سلیم کو مخاطب کیا، اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ سلیم آہستہ سے کھڑا ہو کر اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اس نے ایک نظر عدالت میں بیٹھے لوگوں کو ڈالی، پھر گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ جس کی آواز شروع میں دھیمی تھی مگر آہستہ آہستہ واضح ہوتی گئی۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں آج یہاں بیٹھے زیادہ تر لوگ مجھے مجرم سمجھتے ہیں، اور شاید ان کا یہ خیال غلط بھی نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ عدالت میں بیٹھے لوگ چونک گئے، کیونکہ سب کو امید تھی کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، مگر سلیم نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے شراکت دار کے ساتھ ناانصافی کی اور اس کی رقم اپنے پاس رکھی، مگر اس کہانی کا ایک پہلو ایسا ہے جو شاید کسی کو معلوم نہیں۔ میری بیوی کئی مہینوں سے شدید بیماری میں مبتلا تھی، علاج بہت مہنگا تھا اور میں ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، مگر کہیں سے مدد نہ ملی۔ اس وقت میں نے ایک غلط فیصلہ کیا اور وہ رقم استعمال کر لی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، مگر میں اپنی بیوی کو بچانے کی امید میں اندھا ہو چکا تھا۔ عدالت مکمل خاموشی چھا گئی اور ہر شخص غور سے سلیم کی بات سن رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ جلد ہی یہ رقم واپس کر دوں گا، مگر حالت قابو سے باہر ہو گیا۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا اور اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں کو اعتماد ٹوٹ چکا تھا اور میری ضمیر ملامت کرتا تھا۔ آج میں عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، سچ بیان کر رہا ہوں۔ میں سزا سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری غلطی کی قیمت مجھے ادا کرنی ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ جان لیں کہ میں نے اس لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ مایوسی اور خوف میں آ کر کیا تھا۔ سلیم کی آواز اب کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ میں سچائی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ عدالت میں بیٹھے کئی لوگوں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سلیم نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے سزا ملتی ہے تو میں اسے قبول کروں گا، مگر میں امید کرتا ہوں کہ یہ اعتراف شاید کسی اور غلط راستہ اختیار کرنے سے روک سکے گا۔ یہ کہہ کر سلیم خاموش ہو گیا۔ عدالت میں چند لمحوں تک مکمل سناٹا، پھر جج نے فائل بند کی اور فیصلہ سنانے کے لیے چند لمحے خاموش رہے۔ سب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آخر جج نے کہا، عدالت، تمام شواہد سلیم کی بیان کو غور سے سنا اور قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، کیونکہ جرم بہرحال جرم ہوتا ہے، مگر عدالت اس بات کو بھی تسلیم کرتی کہ اس نے سچ بولنے کی ہمت دکھائی، اس لیے سزا میں نرمی کی جائے گی۔ عدالت کا فیصلہ سن کر کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ مطمئن تھے، کچھ خاموش سوچ میں ڈوب چکے تھے۔ سلیم نے سر جھکا کر فیصلہ قبول کیا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سکون ظاہر ہوا تھا، جیسے وہ ایک بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ اس دن عدالت سے نکلتے ہوئے بہت سے لوگوں کو ایک سبق مل گیا کہ انسان کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے، مگر سچ بولنے کی ہمت اور اپنی غلطی کا اعتراف انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہی تھا سلیم کا آخری بیان، جو سننے والوں کے لیے دل میں دیر تک گونجتا رہا اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا کہ سچائی کی طاقت ہمیشہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔